بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجودہ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفصہ تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نبوت کے اعلان کے چھٹے سال میں حضرت عمر نے 35 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ 27 ذو الحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ کے جسم مبارک پر 3 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے تقریباً 13 مسلمانوں پر وار کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائیں۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بشارتیں اور تسلیاں دیتے رہے۔ 3 دن تکلیف میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ کی خدمات، جرأت و بہادری، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا، جس میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے 2 بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دی، بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا، اشرا خراج کا نظام نافذ کیا اور پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ عمر شیر کی طرح ایسا بہادر تھا کہ جس کے نام سے تو شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا تھا، رکا ہوا دریا بھی بہنے لگتا تھا، لرزتی زمین بھی تھم جاتی تھی۔ اے عمر، تیری قبر پر لاکھوں سلام، اور جس نے تجھے مانگا اس محمد پاک پر کروڑوں سلام۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس لاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن یمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جب کہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کی ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بدھ گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ابا جان، حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے چھوڑتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر خوشی خوشی واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن نے عمر دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان، حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اے میرے بیٹے، میری میت کو مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت دے دی جائے تو دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارکباد۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی شہادت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف، ہمارا کیا بنے گا؟ عبد الرحمن جامی کی روایت ہے کہ آپ کو فاروق کا لقب جبرائیل علیہ السلام نے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں خواب میں جنت میں داخل ہوا، وہاں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل کا دیکھا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ کی شہادت 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے ثقیفہ بنو سعدہ میں خلافت کی بیعت ختم کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر صحابہ جوک در جوک بیعت کرنے لگے۔ تمام صحابہ اسلام کے طالب تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مطلوب تھے۔ صالحین اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد بھی عبادات کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ عبادات بطور تکلیف نہیں ادا کی جاتی بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے مستفید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیش گوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی تھی۔ حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے احد پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذوالحجہ کو معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ نماز کی حالت میں ابو لولو نامی مجوسی غلام نے، جو قتل کے ارادے سے محراب میں چھپا ہوا تھا، 3 بے دردی سے وار کیے۔ پہلا وار بہت گہرا تھا، جس سے آپ کا خون اتنا بہہ گیا کہ مسجد نبوی کا ممبر و محراب خون فاروقی سے سرخ ہو گیا۔ 3 روز یہی کیفیت رہی۔ جو دوا دی جاتی وہ کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ جاتی تھی۔ 1 محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ روضہ رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت عمر کے طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔